اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے مختلف اوقات یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ مدینہ کی بات ہے کہ مدینہ میں ایک یتیم بچہ تھا، اور اس یتیم بچے کے نا کچھ درخت تھے کھجوروں کے۔ اب ایسا تھا کہ وہ کچھ درخت اس کے تھے اور ساتھ ہی کچھ اور درخت بھی تھے جو اور لوگوں کے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ درختوں کے جو ہے نا بالکل اتنے قریب تھے کہ کئی دفعہ جب کھجوریں گرتی تھی تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کے درخت کی کھجوریں گری ہیں تو کون اٹھائے گا۔ تو اس یتیم بچے نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اگر اپنے درختوں کے باہر ایک دیوار بنا لوں تاکہ جب میرے درختوں کی کھجوریں گریں تو میری طرف ہی گریں، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ میرے درخت کی کھجوریں ہیں۔ اب جب اس نے دیوار بنانے کا فیصلہ کیا تو بناتے بناتے کیا ہوا کہ ایک درخت بیچ میں ایسا آ گیا جو کسی کا اور کا درخت تھا۔ اب اگر وہ دیوار سیدھی بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا، تو کیونکہ درخت بیچ میں آ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں جس کا بھی درخت ہے اس سے جا کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے تو میں اپنی دیوار کو اس طریقے سے بنا لوں کہ درخت اس کا پھر میرے حصے میں آ جائے گا۔ تو اس شخص سے جا کے اس نے بات کی کہ آپ اگر یہ درخت مجھے دے دیں تاکہ میں دیوار سیدھی بنا لوں، تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، یہ درخت تو میں نہیں دیتا۔ اچھا، اس یتیم بچے نے بڑی اس کو کہا کہ بھئی آپ اللہ کی خاطر دے دیں یہ درخت مجھے، ایک درخت ہے، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں درخت نہیں دے سکتا تمہیں۔ اچھا، اس یتیم بچے کو خیال آیا کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، تو ان سے کہتا ہوں کہ وہ میری مدد کر دیں۔ جب اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوا لیا جس کا درخت تھا۔ اب جب اس کو بلوایا تو وہاں پہ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شخص سے کہا کہ بھئی اس طریقے سے یتیم بچہ ہے تو تم اس کو درخت دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگے نہیں، میں تو اس کو درخت نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ درخت اس کو دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم یہ درخت دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں درخت ملے گا، میری گارنٹی ہے۔ یہ سننے کے باوجود اس نے کہا کہ جی میں نہیں دیتا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اب وہاں پہ صحابہ موجود تھے، ساری چیزیں سن رہے تھے باتیں۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی موجود تھے، ابو دحداح رضی اللہ عنہ۔ ابو دحداح رضی اللہ عنہ کون تھے کہ مدینہ میں ان کا ایک باغ تھا، اور بڑا زبردست باغ تھا، 600 کھجور کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور وہ مدینہ میں سب سے زیادہ مشہور تھا ان کا باغ، 600 کھجور کے درخت، اور اس پورے باغ کے درمیان میں ان کا گھر تھا، اور وہاں پر ایک جو تھا وہ میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ تو پورے مدینہ میں ان کے اس باغ کی جو تھی وہ شہرت تھی۔ اب جب ابو دحداح نے یہ بات سنی کہ یہ شخص جو ہے جنت کا درخت کی گارنٹی مل رہی ہے اور یہ جو ہے وہ اس چیز کو ویل نہیں کر رہا، اس اپورچونٹی کو، تو ابو دحداح نے رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ درخت میں اس بچے کو خرید کے دے دوں تو کیا یہ گارنٹی میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں یہ درخت دے دوں تو جنت میں مجھے بھی اس کے بدلے میں درخت ملے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل تمہارے لیے بھی یہی چیز ہے. تو اب وہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں. تو ان کے ذہن میں کیا آیا کہ اس شخص سے کہنے لگے تم جانتے ہو نا کہ میرا ایک باغ ہے مدینہ میں جس میں 600 درخت ہیں کھجور کے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ جی آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا, پورا مدینہ آپ کے باغ کو جانتا ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش آپ جیسا باغ ہمارے پاس ہو. تو کہنے لگے ایک کام کرو کہ میرا سارا باغ لے لو, اس کے بدلے مجھے یہ ایک درخت دے دو. اب جب انہوں نے یہ کہا تو وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے تو وہ شخص ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا کہ تم سب لوگ سن رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت دینا, ایک قسم کی وہ ایشورنس لینا نا کہ باقی سب لوگوں سے بھی ایشورنس لینا کہ یہ جو بات کر رہے تم لوگ اس پہ گواہ ہے نا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. تو کہنے لگے تم لوگ سن رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے سنا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ لے لو میرا پورا باغ اور مجھے ایک درخت دے دو. تو یہ بندہ کہنے لگا بالکل مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, بہت بڑی ڈیل تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ درخت تمہارا ہوا اور تمہارا باغ میرا ہوا. وہ درخت لیا, ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کا ہو گیا اب ایک درخت. تو وہ بچہ وہاں پہ موجود تھا, اس بچے کو کہنے لگے کہ یہ جو ایک درخت ہے یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ, میں نے تمہیں تحفہ دیا, جا کے تم اپنی دیوار سیدھی کر لو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ ابو دحدہ کے لیے جنت میں درختوں کے جھنڈ ہیں. اور ایک دفعہ نہیں کہا, 3-4 دفعہ کہا. اتنی خوشی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 3-4 دفعہ کہا کہ ابو دحدہ کے لیے جنت میں درختوں کے جھنڈ ہیں. اب ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اس سودا کر کے واپس آ گئے, وہاں پہ سودا کیا, گھر کی طرف چل پڑے کہ اب تو ظاہر ہے گھر ان کا نہیں رہا, باغ بھی ان کا نہیں رہا. جب گھر کے باہر پہنچے کہ اندر جاؤں تو انہیں خیال آیا کہ اب تو میرا گھر نہیں ہے. باہر سے ہی آواز دی اپنی بیوی کو, ام دحدہ جو بیٹا تھا ان کا, اس کا نام دحدہ تھا, تو اپنی بیوی کو آواز دی کہ بھئی آ جاؤ باہر, بچے کو باہر لے کے آ جاؤ. تو وہ حیران ہوئی کہ ہمیشہ گھر کے اندر آتے ہیں تو آج گھر سے باہر سے ہی آواز دے رہے ہیں. تو کہنے لگے بھئی یہ اب گھر ہمارا نہیں رہا. تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیوں ہمارا گھر کیوں نہیں رہا. تو انہیں سارا قصہ بتایا کہ اس طریقے سے میں نے جنت کے درختوں کے بدلے میں یہ سارا کچھ دے دیا ہے. تو ان کی بیوی کیا کہنے لگی کہ اے ابو دحدہ بڑا ہی نفع کا سودا کر کے آئے ہو, بڑا نفع کا سودا کر کے آئے ہو. اور بچے کو لیا اور وہاں سے نکل گئی, خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے. کیا پتہ لگتا ہے کہ صحابہ میں یہ چیز بڑی کلیئر تھی کہ دنیا جتنی مرضی ہمارے پاس آ جائے, جنت کے اندر اگر درخت کی ضمانت مل گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خالی درخت تو نہیں ہوگا نا. اور جس کو جنت کے درخت کی ضمانت ملی ہے تو وہ جنت کی بھی ضمانت ہوگی اس کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ضمانت ملنا یہ کوئی چھوٹی بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے, اور یہ یقین تھا کہ جتنی مرضی دنیا ہمارے پاس آ جائے ایک دن تو آئے گا اس کو چھوڑ کے جانا ہے. تو جب چھوڑ کے جانا ہی ہے اور جو اصل گھر جو آخرت کا گھر ہے تو اس کو اگر ہم نے بنا لیا تو یہاں سے جب جائیں گے تو جہاں پرماننٹلی رہنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے وہ آخرت کے لیے, اچھی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اگر دنیا میں کوئی بھی قربانی دینی پڑتی تو وہ سوچا نہیں کرتے تھے, وہ فوراً تیار ہو جاتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کیا اعمال ہیں, لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بڑی قربانی تو دور, چھوٹی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنا وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی خواہشات چھوٹی چھوٹی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن ہمیں جنت چاہیے. تو یاد رکھیں کہ جنت جو اللہ کی جنت ہے وہ بڑی قیمتی ہے, وہ بغیر قربانی کے اور بغیر محنت کے وہ نہیں مل سکتی. تو اگر جنت چاہیے ہے تو کیا کرنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی, اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اور آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اگر دنیا میں کبھی کوئی چیز قربان کرنی بھی پڑ جائے تو اس کے بارے میں کبھی دریغ نہیں کرنا, کیونکہ یہ بڑا نفع کا سودا ہے کہ دنیا قربان کر کے اگر انسان کی آخرت اچھی ہو جائے.